بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سدا برستی رہیں۔ درود حضور اقدس علیہ السلام کی ذات برکات پر جو وجہ تخلیق کے کائنات ہے۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع رہے گا کہ پاکستان جو F-16 کو اپ گریڈ کرنے جا رہا ہے، بلکہ یہ پروسیس کچھ حد تک مکمل بھی ہو گیا ہے، اور اگلا جو اس کا مرحلہ ہے وہ کیسے شروع ہو رہا ہے اس کو آج تفصیلاً دیکھیں گے۔ یہ بات ہے 2014 کی، جب پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا PAF اور ترکی کی TAI ترکش ایروسپیس انڈسٹری کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق پاکستان کے جو F-16 ہے، پاکستان کے پاس یہ بتاتا چلوں کہ زیادہ تر F-16 بلاک 15 ہے، جو پرانے جہاز ہیں F-16 کے بلاک 15 کو اپ گریڈ کرنے کا ایک معاہدہ طے پایا۔ چونکہ ترکی کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے تو پاکستان اور ترکی کے درمیان یہ معاہدہ طے پاتا ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ معاہدہ تقریباً 3 سال ڈیلے کا شکار ہوتا ہے، اور پھر جا کر یہ 2016 اور 17 میں شروع ہوتا ہے۔ اس میں کچھ جہاز جو ہے وہ ترکی میں اپ گریڈ کیے گئے TAI میں، یعنی ترکش ایروسپیس انڈسٹری میں، جبکہ بقیہ جو کام ہے وہ پاکستان میں جیکب آباد ایئر بیس جو ہے اس پر کیا گیا۔ جیکب آباد ایئر بیس کی ناظرین آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ ایئر بیس ہے جس کا پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ایویشن اتھارٹی دونوں ہی آپریٹ کرتی ہیں، یعنی اس پر جو ہمارے مسافر طیارے ہیں وہ بھی لینڈ کرتے ہیں، اور پاکستان ایئر فورس بھی اسے اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتا ہے۔ تو بقیہ ماندہ جو جہاز تھے F-16، انہیں جیکب آباد میں اپ گریڈ کرنے کا کام شروع ہوا۔ دھیرے دھیرے کام چلتا گیا، اور پاکستانی انجینئرز اور پاکستانی سائنسدان اس فیلڈ میں اپنی مہارت کو، اپ گریڈ کی مہارت کو آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر کرتے چلے گئے، اور آج پاکستان نے الحمدللہ جو پاکستان کے پاس تقریباً 85 F-16 ہیں، انہیں اپ گریڈ کر لیا ہے۔ یہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جہاز اب اپ گریڈ ہونے کے بعد تقریباً F-16 کا جو بلاک 50 اور بلاک 52 ہے، تقریباً اس کے ہم پلہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک اور بھی آپ کو دلچسپی کی بات بتاتا چلوں کہ لوک ہیڈ مارٹن نے صرف F-16 بلاک 52 جو ہے وہ صرف اور صرف اسپیشلی UAE کے لیے ڈیولپ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے۔ پوری دنیا میں صرف جو F-16 کا بلاک 52 ہے وہ صرف UAE کے پاس ہے۔ پاکستان اپ گریڈ کے بعد تقریباً اب ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بلاک 52 کے آس پاس چلی گئی ہے، جو پاکستان کے پاس F-16 بلاک 15 جہاز تھے۔ اب دوسرے مرحلے میں پاکستان جو ہے وہ کچھ ممالک سے بارٹر سسٹم کے تھرو ان کے پاس جو پرانے F-16 ہے انہیں لے رہا ہے، اور بدلے میں انہیں JF-17 تھنڈر دے رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے وہ عراق کے ساتھ ہوا ہے۔ پاکستان عراق سے تقریباً 34 F-16 جہاز جو ہیں وہ لے گا، اور بدلے میں اسے کچھ 20 کے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً، جس کی ابھی فکر بتانا قبل از وقت ہوگا، اسے JF-17 بلاک 3 جہاز مہیا کرے گا۔ ان 34 F-16 کو پاکستان اپنے پاس لا کر اپ گریڈ کرے گا، اور اس طرح سے پاکستان کے پاس F-16 کا جو نمبر ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان کی اگلی نظر جو ہے وہ مصر پر ہے۔ مصر کے پاس بھی بہت سے F-16 جہاز پرانے پڑے ہوئے ہیں، اور مصر بھی JF-17 تھنڈر کی بارٹر سسٹم میں وہ جہاز لینا چاہتا ہے، اور اپنے جہاز پاکستان کو دینا چاہتا ہے۔ چونکہ پاکستان الحمدللہ کافی حد تک اس ٹیکنالوجی کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اس لیے پاکستان انہیں اپ گریڈ کر کے اپنے F-16 کو مزید بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے گا۔
ابھی تقریباً پاکستان کے پاس 5 اسکواڈن ہے F-16 کے، تو ان کی تعداد بڑھ کر تقریباً 10 سے 12 اسکواڈن تک چلی جائے گی۔ اس طرح سے پاکستان امریکہ کے بعد اور غالباً ترکی کے بعد F-16 کو یوز کرنے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا۔ اگر بات کی جائے اپ گریڈیشن کی، تو پاکستان نے جو اپ گریڈ کیا ہے F-16 کو، اس میں سب سے پہلا ہے اسٹرکچرل ری انفورسمنٹ، یعنی جو ان کے جوائنٹس ہوتے ہیں، جو جہازوں کے جوڑ لگے ہوتے ہیں، ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، ان کو دوبارہ سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے، انہیں مضبوط کیا گیا ہے تاکہ کسی جگہ پر بھی ان میں کوئی کریک نہ آ سکے۔ دوسرا، ان جہازوں میں ایویونکس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس میں مشن کمپیوٹر، جدید قسم کے جو مشن کمپیوٹر ہیں انہیں انسٹال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا ڈیٹا لنک جو ہے اس میں اور بہتری آتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد نیویگیشن کی بات کریں تو پاکستان نے ان میں نیویگیشن کا جو جدید ترین اب سسٹم ہے GPS INS، اور اس کے ساتھ جو رڈار لگتے ہیں جدید قسم کے، وہ نصب کر دیے گئے ہیں۔ اگر الیکٹرونک وارفیئر کی بات کی جائے تو F-16 اپ گریڈڈ جو ورژن ہے پاکستان کا، اس میں نیو الیکٹرونک وارفیئر میں RWR یعنی رڈار وارننگ ریسیور جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں، اور پلس اس کے ساتھ جیمرز بھی لگائے گئے ہیں۔ جیمرز، ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جیمرز جب کوئی جہاز کسی دوسرے جہاز کو لاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر لگے ہوئے جیمرز اس کو جیم کر دیتے ہیں، بلکہ نہ صرف جہاز اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے بلکہ دشمن کے طیارے کو ٹارگٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس میں HUD یعنی ہیڈ اپ ڈسپلے جو ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے، جدید ملٹی فنکشنل ڈسپلے نصب کیا گیا ہے۔ جبکہ ویپنز کی بات کی جائے، ویپن کیپیبلٹی جو ہے F-16 کی جو اپ گریڈڈ ورژن ہے، اس کی ویپن کیپیبلٹی بہت زیادہ امپروو کر دی گئی ہے، جس میں اب BRV یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائل بھی نصب کیے جا سکیں گے، بالکل وہی بیونڈ ویژول رینج میزائل جن کے تھرو پاکستان نے مئی میں حالیہ جو ایک واقعہ پیش آیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس میں پاکستان نے اس مارکہ حق میں انہی میزائل کو یوز کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کو، BRV ٹیکنالوجی کو، پاکستان کے پاس جو PL-15 میزائل تھے وہ مار کر انڈیا کے 3 رافیل، MiG-29 اور ایک اور جہاز گرایا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں AMRAAM یعنی آمران قسم کے جو میزائل ہیں وہ بھی نصب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ JDAM اور PAVE یعنی یہ جدید ترین قسم کے میزائل سسٹم اور پے لوڈ جو ہے وہ ان میں نصب کرنے کی اب صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں F-16 کا جو اپ گریڈڈ ورژن ہے، اس میں نائٹ کیپیبلٹی انہانسمنٹ بہت زیادہ کر دی گئی ہے، یعنی نائٹ گوگلز جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں۔ رات کے وقت آپریشن میں پائلٹ کو بہت زیادہ سہولت رہے گی، وہ نہ صرف اپنے آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے بلکہ اپنے ٹارگٹس کو بھی دیکھنے میں اسے بہت مدد ملے گی۔ F-16 کا جو اب پاکستان کے پاس اپ گریڈڈ ورژن ہے، یہ اب رات کے مشن بھی کر سکے گا۔ گو کہ پاکستان کے پاس جو پہلے F-16 کا بلاک 15 تھا بہت اچھے تھے، لیکن نائٹ ویژن ان میں نہیں تھا، یعنی رات کے وقت آپریشن وہ نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان نے یہ کیپیبلٹی بھی اب حاصل کر لی الحمدللہ، کہ وہ اپنے جہازوں کو اپ گریڈ کر کے ان کی لائف سپین جو ہے اسے بڑھا سکتا ہے۔ ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ اپ گریڈڈ جو F-16 ہے، ان کی جو لائف ٹائم ہے اس میں تقریباً 10 سے 15 سال کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی 10 سے 15 سال یہ مزید کام کر سکیں گے اور پاکستان ایئر فورس میں اپنی سروسز دے سکیں گے۔ پاکستان کو الحمدللہ اس لیے بھی اج ہے کہ پاکستان ایئر فورس بیک وقت فرانس کی جو ٹیکنالوجی ہے مراج کی شکل میں، اس کے علاوہ امریکن ٹیکنالوجی F-16 کی شکل میں،
اس کے علاوہ چائنی ٹیکنالوجی J10C اور JF-17 تھنڈر کی شکل میں، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس سویڈن کی ٹیکنالوجی ہے، جو ہمارے پاس اویکس تیارے ہیں SAP 2000. اس ساری ٹیکنالوجی پہ پاکستان بیک وقت استعمال کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پائلٹس اور ہمارے انجینئرز جو ہیں ان کی کیپیبلٹی اور ان کے ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ پاکستانی انجینئرز اور پاکستانی جو پائلٹس ہیں ان کی جو مہارت ہے وہ الحمدللہ اس کا متعدد بار مظاہرہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس میں سرخرو کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش ضرور پسند آئے گی. اس موضوع پر اصل میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں آپ کا بہت زیادہ پیار ملا ہے. تو آج میں نے مزید اس پر محنت کرنے کی کوشش کی کہ جو اس ویڈیو میں کمی کوتاہی رہ گئی تھی، تھوڑا بہت جو ابہام رہ گیا تھا یا جو کچھ اس میں کہنے کے لیپسز تھے، ان کو دور کرنے کے لیے آج دوبارہ سے یہ کوشش کی گئی ہے. امید ہے کہ آج کی ہماری کوشش آپ کو پسند آئے گی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں اپریسیشن دیجیے گا. آپ کی اپریسیشن بڑی ہی ویلیویبل ہوتی ہے، جس سے ہمارے اندر کام کرنے کا جذبہ دوبارہ سے اجاگر ہوتا ہے اور زیادہ محنت کرنے کی، زیادہ لگن سے کام کرنے کی ایک نئی امنگ پیدا ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کے اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. فی امان اللہ، اللہ حافظ. اور آخر پر مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد.